اب اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جس طرح میری بہن بھی ابھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ کون اللہ والا ہے. پھر یہاں اللہ نے اپنے دوستوں کی، اپنے پیاروں کی نشانیں بیان کی. سب سے پہلے وہ اطاعت رسول کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرے وہ سچے ہوتے ہیں، صداقت والے ہوتے ہیں. تیسرا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھا عاجزی اور انکساری ان کا شیوا ہوتا ہے. پانچواں وہ اللہ کی راہ میں صدقات دینے والے ہوتے ہیں. چھٹا وہ اکثر روزے سے ہوتے ہیں. ساتواں وہ حیادار ہوتے ہیں. آٹھواں ان کی زبان پہ یا تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور پھر یہی کام ہوتا ہے کہ جب ان کی روح بھی نکل رہی ہوتی ہے تو میرا کبھی کبھی گمان ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور جب محمد الرسول اللہ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کے سکون سے جان نکلتی ہے. لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ مرا نہیں سو رہا ہے. پھر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کی جاتی ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، وہ جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے. پھر نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کی جو اسٹیٹس ہے وہ بیان کی جا رہے ہیں. نہ میرا نبی شاہد ہے، میرا نبی مبشر ہے، میرا نبی نذیر ہے، میرا نبی سراج منیر ہے. شاہد کہتے ہیں جو گواہ ہو، تو میرا نبی مجھ پر گواہ ہے. گواہ کی چار خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ گواہ سنتا ہو، گواہ دیکھتا ہو، گواہ قریب ہو اور گواہ زندہ ہو. میں آپ سے پوچھوں، اللہ نہ کرے یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پولیس مردے سے گواہی لے گی؟ یہاں پیچھے ہمارے مصباح بھائی بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا اور یہاں نہیں دیکھ رہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا؟ اگر نہیں دیکھ رہے تو نہیں بتا سکتے نا. تو گواہ کے لیے کہ ایک تو زندہ ہو، گواہ قریب ہو، گواہ موجود ہو، گواہ سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو. ہم نے وما ارسلنا کا، ہم نے زندہ بھی ہو، ہم نے تمہارے پاس وہ نبی بھیجا انا ارسلنا کا شاہدہ، جو زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تم یہاں سے درود پڑھو، وہ وہاں سے جواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا، ادب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے. ہمیشہ چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے، مگر جب بات محمد رسول اللہ کی آئے تو خالق محمد کی تعریف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ محمد رسول اللہ ہیں، اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا، پردے کا اہتمام کرنا، اور دیکھو نبی کو تکلیف مت دینا. اور پھر آتی ہے سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک یہاں چھوٹا سی بات کر دوں، میں ایک حدیث ہے. آج آپ درود پڑھتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، میں تصور میں کبھی جاتا ہوں، کتنا پیارا لگتا ہوگا کہ گنبد خضرا سامنے ممبر رسول، اور ممبر رسول پہ مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے اور سب صحابہ مصطفیٰ کریم کو درود دیکھ کے پڑھ رہے ہوں گے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 4 حصے کروں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں، 3 عبادت کروں. بہت اچھا ہے. اور یا رسول کچھ دیر کے بعد آئے 2 حصے درود پڑھوں آپ پر اور پھر عبادت کروں. فرمایا اچھا ہے. پھر آئے کہ یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھوں اور پھر عبادت کروں. حضور نے فرمایا اچھا ہے. پھر آئے کچھ دیر کے بعد چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یا رسول اللہ میں صرف آپ پہ درود پڑھوں، تو حضور نے فرمایا تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. یہ درود مصطفیٰ کی ہے. اور پھر پردے کے احکام ہیں. پھر سورہ سبا ہے، یہاں دشمنان رسول کی عبرت ناک سزا ہوگی. داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں، سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ہم ان سے قریب ہوتے ہیں، وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں، اور ناشکر بندے ہم سے دور ہوتے ہیں. روز محشر کفار کی خواہش ہوگی کاش عذاب ٹل جائے. سورہ فاتر ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور کل انشاءاللہ جمعے کا دن ہے، اور کل انشاءاللہ سورہ یاسین شروع ہوگی. بس ایک آخری میسج، آج جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، والد یا والدہ جانے کے بعد بھی اتنی رحمت ہوتی ہیں کہ وہ قبر سے دعا کرتے ہیں اور پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے.